سورۃ الانفطار آیت نمبر 9۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کے دن کو۔ الدین جو ہے یعنی یا تو اسلام کے لیے آیا ہے تو جھٹلانے والے کافر منکر، اور یا دین جزا و سزا کے دن کے لیے آیا ہے آخرت کے دن کے لیے، تو آخرت کے منکر کہ جس رب نے سب دیا ہے اس کو نہیں مانتے اور آخرت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے۔ یعنی انسان کو اس کی تخلیق کے بعد کس طرف موڑا گیا؟ دین بدلے کے دن کی طرف موڑا گیا گا کہ اس دن کو جھٹلا رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ بے شک تم پر ایسے مقرر کیے گئے نگران ہیں جو تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ حافظین حفاظت کرنے والے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین، بہت معزز لکھنے والے ہیں۔ کریم کی جمع ہے، معزز نوبل، اپنا کام ٹھیک کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی ڈیوٹی ٹھیک کرتے ہیں نا، اصل میں وہی نوبل ہوتے ہیں، وہی معزز ہوتے ہیں جو اپنے کام میں ڈنڈی نہیں مارتے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اپنا کام پرفیکشن سے کرتے ہیں، اسی لیے نوبل ہیں۔ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، مسلسل لکھتے جا رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چوکتے۔ اللہ نے جو کام انہیں دیا ہے وہ پوری طرح انجام دے رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں وہ جو کچھ تم کرتے ہو، سب معلوم ہے انہیں، براہ راست جانتے ہیں، کوئی انہیں سیکنڈ ہینڈ نالج نہیں ہے۔ اور اتنی کڑی نگرانی ہے، سخت پیرا ہے انسان پر کہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا انسان کوئی بات اپنی، بلکہ پوری طرح سے ایکسپوزڈ ہے۔ ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کی نیت بھی لکھ لی جاتی ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو بھلے عمل نیک ہو وہ اسے دائیں طرف نہیں لکھتے۔ ایک دفعہ سفیان ثوری سے پوچھا گیا کہ فرشتوں کو نیک نیتی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو کہنے لگے نیک نیتی کی خوشبو سے شاید، اور بھی کسی طرح ہو سکتا ہے کوئی جیسے لائٹ آن ہو جاتی ہو یا کچھ بھی، ہم ایگزیکٹ تو نہیں جانتے، لیکن ان تک یہ ریچ ہوتی ہے کہ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی اس میں نیت کیا ہے اور اس کے حساب سے اجر ہوتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ وہ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، اور نیک لوگ نعمتوں میں دنیا میں بھی اور مستقبل میں بھی، یعنی ایک آخرت کی نعمتیں ہیں گی، اور دنیا میں بھی نیکی جو ہے انسان کے دل کو جو ہے وہ سرور دیتی ہے گی، غم بھلوا دیتی ہے۔ نیکی کا سرور جو ہے کہ انسان کو کوئی بھی غم، کوئی بھی نقصان نہیں لگتا، کیونکہ جو نعمتیں ملی ہیں وہ ان پہ راضی ہے، اس کے رویے سے جھلک رہا ہے کہ وہ مطمئن ہے، پرسکون بندہ نظر آتا ہے۔ اور یہ جب کب ہوتا ہے؟ جب واقعی میں قرآن دل میں آ جاتا ہے۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں جو ماضی میں جینے والے ہوتے ہیں، ہر وقت پاسٹ کی باتیں، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ چلا گیا، ہائے یہ نہیں ملا۔ ایک ہوتے ہیں جو حال میں رہنے والے ہوتے ہیں، اگر حال اچھا ہے تو وہ بھی اچھے ہیں، اگر حال خراب ہے تو ان کا بھی موڈ خراب ہی رہتا ہے گا، ہر وقت منہ سے پھر ایسی باتیں نکلتی رہتی ہیں نیگیٹو قسم کی۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو مستقبل میں جیتے ہیں، جو بھی حال ہے انہیں پتہ ہے کہ اس کا ہمیں اجر مل جائے گا اگر ہم نے صبر کیا، صبر و شکر سے رہے۔ تو قرآن کی قدر کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے سینے کا نور بن جاتا ہے قرآن، ان کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، قرآن ان کی زندگی کی بہار بن جاتا ہے۔ اور اگر قرآن کا اثر ہمارے دل پر نہیں ہے اور یہ نعمت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، اور اگر اس کے باوجود ہم آگے بھی پہنچا دیتے ہیں دوسروں کو، تو یہ صرف ایک ٹیکنیکل عمل رہ جاتا ہے گا، نتھنگ ایلس۔ اصل میں بیماری کہاں ہوتی ہے؟ وہ دل میں ہوتی ہے، ایکچوئل میں جو قرآن دل پہ اثر نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں خود سوچنا ہے کہ واقعی میں ہم حامل قرآن ہیں کہ جس سے دل میں بہار آ جائے، مشکلات کے باوجود انسان ڈٹا رہے، اسے یقین ہو، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ کیونکہ دیکھیں بنی اسرائیل نے بھی جب تورات کی قدر نہ کی نا، تو کیا کہا گیا ان کو کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لا دی گئی ہیں گی۔ تو ہم نے بھی اس کتاب کی قدر کرنی ہے، اس کتاب کو دل سے جڑنا ہے اس کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی بھی انسان کی جو ہوتی ہے وہ جنت بن جاتی ہے گی، کیونکہ اصل میں دنیا میں جو جنت ہے نا وہ انسان کے سینے میں ہوتی ہے۔ پریشانیاں ایسے شخص پہ جو غلبہ نہیں پاتی۔ تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی نعمتوں میں ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی نعمتوں میں ہوں گے۔ دنیا میں تکلیف ان کے جسم کو ہو سکتی ہے، لیکن دل جو ہوتا ہے گا وہ سرور میں ہوتا ہے۔ تو دائمی نعمتوں کا حقدار وہی ہے جو دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید سے فائدہ اٹھائے۔
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ، سخت گناہگار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ فجار جو ہوتا ہے نا، بڑا ہی بدکار، جو توبہ نہ کرے، مسلسل گناہ کرنے والا، گناہ میں آگے بڑھتے چلے جانے والا۔ اور جہیم جو ہے وہ جہمہ جو ہے نا، وہ شیر کی آنکھ سے دیکھنا، اسکیری، بہت گھات لگا کر بیٹھنا۔ تو جہنم جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اسے جانتی ہے کون کون میرا شکار ہے۔ یصلونہا یوم الدین، اور وہ داخل ہوں گے اس میں جزا و سزا کے دن، یعنی انہیں حقیقی جہنم میں جو ہے وہ قیامت کے دن وہاں داخل کیا جائے گا ان کے بدلے کے طور پہ۔ وما هم عنہا بغائبین، اور نہیں ہو سکیں گے وہ اس سے غائب، یعنی کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، کہیں نہیں جا سکیں گے۔ دنیا میں ہمیں جو کام نہیں کرنا ہوتا نا، ہم اسے چھپ جاتے ہیں، کسی اور کام میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے سے ہٹ جائے، یا لیکن اس کے بدلے جو جہنم کا عذاب ان کو ملنے والا ہے، اس سے وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔ تو آج کیوں ہم بھاگ رہے ہیں رب کے کلام سے؟ خواہ ہم فزیکلی بھاگ رہے ہوں کہ کہیں کسی ایسی مجلس میں نہ جانا چاہتے ہوں جہاں اللہ کا کلام ہمارے کان ٹکرا جائے، یا کہیں ہمیں ایسی جگہ پہنچ بھی جاتے ہیں تو بھی ہم ذہنی طور پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کتاب کو نعمت سمجھتے ہم تو اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے کیا؟ تو کیا ہم قیامت کے دن دیکھنا نہیں چاہیں گے کہ ہم نے قرآن کے لیے کتنا وقت نکالا؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، اور جسے قرآن شفا نہ دے تو اس کو پوری دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں۔ باطنی تبدیلی قرآن کے ذریعے ہی آتی ہے، اور جتنا فیصد ہم دیتے ہیں اتنا ہی ہمیں ملے گا۔ ہم نے اس کو کتنی ویلیو دی ہے، اپنے اندر اس قرآن کے لیے ہم نے کتنا وولٹ کا بلب آن کیا ہوا ہے، 0 وولٹ کا لگایا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اسی قسم کا ہمیں اطمینان سکون مل سکتا ہے۔ تو سوچنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہم اپنے عمل سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ جہنم کا عذاب دائمی ہے، مستقل ہے۔ عذاب سہتے سہتے اگر شدت کم محسوس ہونے لگے گی تو اس کی انٹینسٹی میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا تم جانو کیا ہے جزا و سزا کا دن۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کہتے ہیں کیا تم جانو کیا ہے جزا و سزا کا دن۔ یہ جو یہاں پہ تکرار آئی ہے نا، یہ کیا کس بات کے لیے آئی ہے؟ ایک فعل تعجب کے طور پہ آئی ہے، کیا چیز بتائے تم کو۔ ایک بات ہوتا ہے انسان کہتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، پھر کہتا ہے بات سنو، ارے سنو تو صحیح، سنتے کیوں نہیں ہو تم، دیکھو تو صحیح۔ تو یہ توجہ دلانے کا انداز ہوتا ہے کہ تم اس قیامت یوم الدین سے بھاگ رہے ہو، اس کو فیس کرنے کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ کتنی خسارے کا بات ہے۔ اپنا دنیا کا ذرا سا نقصان تمہیں کہیں نظر آتا ہے گا، تم ساری تیاریاں کر لیتے ہو، لیکن وہ اتنا بڑا دن آنے والا ہے اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ اور ایک طرح سے عظمت بیان کرنے کے لیے بھی بار بار کہا گیا ہے کہ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ کیا دن ہوگا، کتنا بڑا عظیم دن ہے وہ۔ تو کبھی سوچا بھی ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ اصل میں وہ بدلے کا دن ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ دن بھر میں کیا کرتی ہوں، مجھے اس کا کیا بدل دیا جائے گا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن کہ نہ کر سکے گا کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی ہولناکی والی بات ہے کہ کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ آپ دیکھیں نا کس طرح شرک کی نفی کر دی گئی ہے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہم نے ان کے ہاتھ پہ وہ کی ہوئی ہے، یہ ہمارے پیر مرشد، اور یہ ہم نے لیکن اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن اصل اختیار فیصلے کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہمارا اصل معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، وہی بدلہ دے گا ہمیں ہر ایک کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہم نے۔ تو یہاں پہ شروع میں اسٹارٹنگ میں پوری قیامت کا منظر پیش کیا گیا کہ زمین و آسمان میں کس طریقے سے ستارے اور سب سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا، یعنی اتنی بڑی تبدیلی آئے گی پوری کائنات میں۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں بدلا دیا جائے، اے انسان تمہیں جو اتنی نعمتوں کے ساتھ ہم نے اس دنیا میں اتارا تھا، اب تمہاری رزلٹ کا ٹائم آ گیا ہے کہ تم کیا کر کے لے کر آئے ہو، اب دیکھ لو خود ہی۔ تو ابھی آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اس دن، اس آنے والے بڑے دن کی تیاری کر لیں، کیونکہ وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، ہم کہیں نہیں بھاگ سکیں گے، کسی سے نہیں چھپ سکیں گے۔ اپنا عمل جو ہے ہمارے ہاتھوں میں لا کے پکڑا دیا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنی کتاب۔
تمہارا سارا ریکارڈ فرشتوں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور فرشتوں کے حوالے سے آتا ہے نا کہ فرشتے جب کوئی بندہ ارادہ کر رہا ہوتا ہے گناہ کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی نگرانی کرتے رہو، اگر وہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھتا ہے گا، لکھ لینا ہے ایک گناہ، لیکن اگر وہ چھوڑ دے، چند گھڑی انتظار کرتے ہیں فرشتے کہ اگر قلم اٹھائے رکھتے ہیں، اگر وہ بندہ اس گناہ کو سے توبہ کر لے فوراً تو وہ گناہ جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اندر کی نیتوں کا بھی علم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نگرانی کے لیے اس قدر، آپ دیکھیں ہمارے اپنے اوپر فرشتے بھی مقرر ہیں، آس پاس زمین، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، ہماری اپنی کھال، سب چیزیں ہمارے خلاف اس دن بولیں گی۔ تو ہم ان سب کو گواہ بنا رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف اپنی لائف گزار رہے ہیں۔ ہماری واقعی میں انٹینشنس میں بھی ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، مجھے اپنے رب کو جا کے فیس کرنا ہے، رب کریم جس نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے، میں اسی کی طرف آہستہ 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 کر کے اس زندگی کی سٹیج سے جا رہی ہوں اس کے قریب۔ لیکن کیا میں واقعی میں اپنے نامہ اعمال کو اس طرح لے کے جا رہی ہوں کہ وہاں اس خالق کی کائنات کے سامنے جب کھڑی پیش ہوں تو میں اپنا نامہ اعمال دیکھ کے خوش ہو سکوں، یا وہاں وہ میرے لیے وہ دن حسرت کا دن بن جائے گا؟ اور اس کا اندازہ ہمیں اپنے دل کی کیفیت سے ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی میں آج ہمارا دل قرآن سے حقیقی معنوں میں جڑ رہا ہے اور قرآن کی آیتیں ہمیں دل کو سکون دیتی ہیں اور ہم اللہ کی اس دیوی دنیا میں راضی ہیں، مطمئن ہیں اور آخرت کی تیاری میں ساتھ ساتھ مصروف ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ لیکن بے خوف نہیں ہونا، بلکہ مستقل لگاتار اسٹرگل کرنی ہے اس دن کی تیاری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اس قرآن کو، اور ہمیں جنت الفردوس میں جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔